السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز، مسجد تیار ہو چکی تھی۔ ایک عظیم الشان عمارت کے مشرقی جانب یہ مسجد، جس کے دونوں مینار اپنی شان و شوکت کے ساتھ کھڑے تھے، آج اس مسجد میں غیر معمولی ہجوم تھا۔ اس عظیم الشان مسجد کا آج افتتاح ہونا تھا، جس میں بڑے بڑے علماء کرام، سرکاری امراء اور بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں۔ طے یہ پایا کہ آج مسجد کے افتتاح کی پہلی امامت وہ شخص کروائے گا کہ جو صاحب ترتیب ہو، یعنی جس کی آج تک بلوغت میں آنے کے بعد کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، بلکہ اس نے ساری کی ساری نمازیں وقت مقررہ پر ترتیب سے ادا کی ہوں۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا، شاید کوئی شخص بھی اپنے آپ کو اس کڑے معیار کے مطابق نہ امامت کے اہل پاتا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور اس کے بعد ایک جوان سالہ شخص آگے بڑھا۔ گندمی رنگت کا حامل یہ نوجوان شان و شوکت سے چلتا ہوا امامت کے مصلی پر پہنچا اور اس نے انکساری سے کہا، الحمدللہ، میں صاحب ترتیب ہوں۔ میسور کی جامع مسجد میں امامت کروانے والا یہ شخص عالم اسلام کا عظیم سپہ سالار فتح علی سلطان ٹیپو ہے، جو کہ 22 دسمبر 1751 کو بنگلور سے تقریباً 22 میل دور ایک قصبے یوسف آباد میں پیدا ہوا۔ سلطان فتح علی ٹیپو کا پورا نام فتح علی تھا، جو کہ ان کے والد حیدر علی نے رکھا تھا۔ ٹیپو سلطان کی ساری زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ اس کو لوگ صرف ایک عظیم جنگجو کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن ٹیپو سلطان کے اندر اور بھی بہت زیادہ خودداد صلاحیتیں تھیں، جن کی بنا پر اس نے اپنی سلطنت میسور کے فلاح و بہبودگی کے لیے بہت زیادہ اچھے قدم اٹھائے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے قریبی اسلامی ممالک سے بھی اپنے تعلقات استوار کیے اور میسور کی لوگوں پر آسودگی اور خوشحالی کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ وہ ایک وسیع النظر، بردبار، تحمل والا شخص تھا۔ اس نے بے انتہا میسور کی عوام کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے قدم اٹھائے، جن میں چند ایک انتظامی معاملات بھی تھے۔ انتظامی معاملات میں جہاں پر بہادر شاہ ظفر کا نام آتا ہے، وہیں پر سلطان فتح علی ٹیپو ان سے پہلے ہی یہ سب کچھ قدم اٹھا چکے تھے۔ ٹیپو سلطان نے ایسے عہد میں ہوش سنبھالا کہ جب برصغیر پاک و ہند میں ہر طرف افراتفری تھی اور مغل حکمران اورنگزیب کی وفات کے بعد ہر جگہ خود مختار ریاستیں عمل میں آ چکی تھیں۔ انگریز ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے برصغیر کے سیاہ سفید کے مالک بن گئے تھے۔ ان کے والد سلطان حیدر علی نے انگریزوں کے اس خطرے کو پہلے ہی بھانپ لیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے جوان سال بیٹے فتح علی سلطان ٹیپو کے ساتھ انگریزوں کے خلاف بہت زیادہ جنگیں کیں۔ وہ اپنی زندگی میں تو انگریزوں کو میسور سے نہ نکال سکے، لیکن ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے ان کے خواب کو پورا کر دکھایا، اور یہی وجہ تھی کہ بہادری کے ساتھ انہوں نے نہ صرف اپنی سرزمین کا دفاع کیا، بلکہ بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ انگریزوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جب تک ٹیپو سلطان زندہ ہے، وہ برصغیر میں زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور ان کا سکہ زیادہ دیر تک برصغیر میں نہیں چل سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ 9 رمضان المبارک کو جنرل ہیرس کی قیادت میں 21,000 سپاہیوں نے میسور کی طرف کوچ کیا، اور 24 رمضان المبارک کو میسور کے اندر داخل ہوئے اور بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ سلطان فتح علی ٹیپو اپنے جانباز افسر سید غفار کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہے اور انہیں بہت دفعہ شکست دی، لیکن چونکہ انگریزوں کی فوج بہت زیادہ تھی اور وہ ہر طرف سے مسلح تھے، ان کے پاس مختلف قسم کا اسلحہ اور توپیں وغیرہ بھی تھیں۔ ناظرین، جب بھی اسلامی لشکر فتح کے لیے یا جنگ کے لیے میدان میں اترتا ہے،
تو انہیں فتح ضرور نصیب ہوتی ہے، لیکن اگر کچھ جگہ پر اسلامی لشکر کو شکست ہوئی تو اس کی وجہ کچھ غداران ملت تھے، جس طرح کے میر صادق اور میر جعفر۔ آج کے دور میں بھی اگر اسلامی لشکر کسی جگہ پر شکست کھاتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ اپنے ہوتے ہیں جو ان کی شکست کا سبب بنتے ہیں۔ میر صادق نے ہی انگریزوں کو یہ اطلاع دی کہ اگر وہ 4 مئی کو حملہ کریں تو وہ فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ اسے اندازہ تھا کہ اس دوران جو فوج ہے وہ اپنے گھر چھٹیوں پر چلی جائے گی، اور اس نے بقیہ جو فوج قلعے پر پہرا دے رہی تھی اسے تنخواہیں دینے کے بہانے واپس بلا لیا۔ سلطان فتح علی ٹیپو دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ انہیں اپنے جانباز افسر سید غفار کی شہادت کی خبر ملی۔ سلطان نے کھانا واپس رکھ دیا اور اٹھتے ہوئے کہا کہ اب ہم بھی تھوڑی دیر تک اس کے پاس جانے والے ہیں۔ بہت بہادری اور جانبازی کے ساتھ لڑتے ہوئے سلطان نے کئی انگریز سپاہیوں کو واصل جہنم کیا، لیکن ایک گولی سلطان کی کن پٹی سے ہوتے ہوئے گزر گئی، جس کی وجہ سے عالم اسلام کا یہ عظیم رہنما شہادت کو پہنچا۔ جب انہیں دفنانے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو کسی بھی غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے 2 پلاٹون ساتھ تھیں۔ جب اسے قبر میں اتارا گیا تو آسمان بھی رو رہا تھا۔ اس دن میسور پر شدید بارش ہوئی، عوام زار و قطار رو رہی تھی، اور پھر سلطان فتح علی ٹیپو کو میسور میں ایک جامع مسجد کے احاطے میں دفنا دیا گیا۔ ناظرین، اس افراتفری اور نفسا نفسی کے دور میں جہاں پر ہر طرف آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، اللہ پاک مجھ سمیت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی اسلامی تاریخی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچے۔ مجھ سمیت آپ سب کا اللہ پاک حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں اور نیک تمناؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ زندگی تو انشاءاللہ چند دنوں بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔